بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار خلاق لم یزل کا کروڑہ مرتبہ احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے ماہ مقدس سید الشہور رمضان المبارک کی یہ پرنور ساعتیں اور 21 میں روزہ کی سحری اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کی۔ مالک کائنات ہمیں اس عشرہ کی صحیح معنوں میں تعظیم اور توقیر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقی معنوں میں اور صحیح معنوں میں تعظیم و توقیر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دے، اسلام کے حوالے کر دے، رب ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری اور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اپنی ذات پر لازم کرے۔ اگر کوئی شخص یہ دو کام کرتا ہے، حقوق اللہ بجا لاتا ہے اور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، تو سمجھ لے وہ شخص کہ اس نے رمضان المبارک کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اگر اس میں کہیں پر کوئی کمی ہے، کجی ہے، کوئی تقصیر ہے تو پھر رب ذوالجلال سے توبہ و استغفار بھی کرنی چاہیے اور اس کمی کو، اس کجی کو اور اس ٹیڑھ پن کو اپنی ذات سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے تاکہ ہماری اس تخلیق کا مقصد اور اس کائنات میں بھیجے جانے کا مقصد مکمل ہو سکے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی اہل بیت اطہار کے سرخیل سربر آوردہ اور اہل بیت کی اصل سیدنا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شہادت کے حوالے سے 21 رمضان المبارک کو تقریباً پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان موجود ہیں وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبتوں کا خراج اور نذرانہ دل پیش کرتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے ہر سال کی طرح بحمدہ تعالی ہم بھی جامع مسجد فیضان اولیاء میں بیٹھ کر 14 صدیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی تعظیم و توقیر کو بیان کر رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی بہت ساری آیات کا تکرار ہے، بار بار آئی ہیں۔ ہم تو سال کے بعد شاید ذکر کر رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی صورت کے اندر ایک ہی آیت اللہ تبارک و تعالی نے کئی مرتبہ درجنوں مرتبہ اس کا تکرار کیا ہے۔ تو یہ نہیں خیال کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہر سال ہم ذکر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور ان فائدوں کے اندر ایک فائدہ یہ ہے کہ خالق کائنات خود
ان नफूस कुदसिया का जिक्र कुरान के अंदर और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अहादीस तय्यबात के अंदर फरमाते हैं, जब हम ये जिक्र करते हैं और समात करते हैं तो उस वक़्त हम रब्ब जुल जलाल की सुन्नत को भी अदा कर रहे होते हैं, मान उसी वक़्त हम आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को भी अदा कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें सारी ज़िंदगी इसी मोहब्बत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम कुरान मजीद की निगाह में, अहादीस रसूल की रोशनी में और फिर आइम्मा के तहकीकात के मुताबिक आपका मकाम और मर्तबा किसी भी इंसान पर पोशीदा नहीं है, बिलखुसूस मुसलमानों पर। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत मौला कायनात की अज़मत को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, मा जाअ लि अहदिम मिनल फ़दाइली मा जाअ लि अली इब्न अबी तालिब। है लोगो, जितने फ़ज़ाइल अहादीस तय्यबात में हज़रत मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के आए हैं, हदीस पाक के अंदर इतने फ़ज़ाइल और किसी भी सहाबी के नहीं आए। करीमा अलैहिस्सलाम ने जगह ब जगह मौका ब मौका हज़रत मौला कायनात की इज़्ज़त, आपकी अज़मत, आपके मकाम और मर्तबा को बयान किया है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने कसरत के साथ अली पाक का जिक्र किया है। तो इसी वजह से अहले मोहब्बत और साहिबाने दिल हज़रत मौला कायनात का जिक्र करते हुए उठते बैठते और बिलखुसूस मुश्किल औकात के अंदर इस्तिमदाद करते और हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा को मदद के लिए पुकारते हैं, इसलिए कि अलीजुल मुर्तज़ा का बकसरत जिक्र करना ये हमारे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। ये तहकीक हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की थी और इसी तरह बेशुमार आइम्मा, इमाम मोहम्मद इस्माइल काजी, इमाम निसाई और इमाम अबू अली निशापुरी और भी बहुत सारे आइम्मा फरमाते हैं कि हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की कसरत के साथ अहादीस तय्यबात में आपके फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। आप फरमाते हैं, लम यरिद फी हक़्क़ि अहदिम मिन सहाबती बिल असानीदिल हिसान। और इब्ने हजर अस्कलानी ने लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किए बिल असानीदिल जियाद अक्सर मिम्मा जाअ फी अलीयन, कि जितनी सही अहादीस तय्यबात उम्दा संदों के साथ, बेहतरीन संदों के साथ, अच्छी असनाद के साथ हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की आई हैं, इतनी किसी की भी अहादीस तय्यबात किसी और की शान के अंदर, किसी और की मनक़बत के अंदर अहादीस तय्यबात नहीं आई। सबसे ज़्यादा हुजूर ने हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की अज़मत को और आपकी शान और रफ़अत को बयान फरमाया है। आइम्मा अहले बैत में से अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर इमाम इब्ने हजर हैतमी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार में से किसी बुजुर्ग ने यह कौल नकल किया है कि हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा की इतनी अहादीस, बकसरत अहादीस क्यों आई हैं। इसकी वजह वो बतलाते हैं, कहते हैं इसकी वजह यह है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के ज़माना ज़ाहरी के एतिबार से हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा का ज़माना खिलाफत वो दूर था और बाद में था। हज़रत आका करीम अलैहिस्सलाम के विशाल के बाद फ़ौरन खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन सैयदुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर उनके बाद हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके बाद हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके बाद हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा। चूँकि आप आका करीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के बाद आपने दीगर असहाब के मुकाबले में ज़्यादा देर जिंदा रहना था, ज्यादा देर जिंदा रहना था, और हालात हजरत अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के दौरे मुबारक के अंदर पहलों की निस्बत ज्यादा खराब हो गए। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस वजह से हजरत अली की शान को बहुत ज्यादा अहादीस के अंदर बयान किया, ताकि उस वक़्त कि जब हालात खराब हो जाएं और हजरत अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम पर सब किया जाए, सख्त जुमले कहे जाएं और हजरत अलीजुल मुर्तज़ा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा हो और आपकी खिलाफत के अंदर दरारें डालने के लिए लोग अपने सर जोड़ लें और कोशिश करें, उस वक़्त अहादीस तय्यबात काम आएंगी। असहाब रसूल उसे बकसरत बयान करेंगे और उस फितने के दौर के अंदर
آزمائش کے دور کے اندر جب لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ کس کا ساتھ دینا ہے، کس کے جھنڈے کے تلے جمع ہونا ہے اور کس کے سفرہ پر اور دسترخوان پر بیٹھنا ہے، تو فرمایا یہ کثرت احادیث حضور نے اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ اصحاب رسول ان احادیث کو اس وقت یاد کریں اور اس کو بکثرت بیان کریں اور اس کی نشر کریں، اشاعت کریں، تاکہ اگر کوئی بھولا بھٹکا ہوا ہے وہ حضرت علی کی شان کو سن کر اپنے ایمان اور اپنے اخلاق، اپنی زندگی کے قبلے کو درست کر سکے۔ اس وجہ سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بکثرت حضرت علی المرتضیٰ کی شانیں بیان کی تاکہ اوکھے وقت میں، مشکل وقت کے اندر اور ان گھڑیوں کے اندر کہ جب لوگوں کے ایمان برباد ہونے اور ضائع ہونے کا خدشہ ہو، حضرت علی کی شان بیان کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ دائیں بائیں بھٹک نہ سکیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی سیادت اور آپ کی امامت اور آپ کی ولایت کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے ایمان کو بھی بچائیں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت کر سکے۔ اس وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ زیادہ حالات حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حالات خراب اتنے نہیں ہوئے تھے، اگر ہوئے تھے تو وہ خارجی اعتبار سے تھے، باہر کے لوگ، اندر کے لوگوں کا اتنی حالات ابھی بگڑے نہیں تھے جتنے حالات حضرت علی المرتضیٰ کے دور کے اندر بگڑ گئے اور آپس میں دست و گریبان ہوئے۔ تینوں خلفاء کے دور میں آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، بعد والوں کے لیے جو باہر والے تھے، خارجی تھے، ان کے ساتھ جنگیں ہوئی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں مسلمانوں کا آپس میں بہت ساری جنگیں ہوئی اور اس میں بہت سارے اصحاب رسول وہ کام آئے، ان کی جانیں کام آئیں اور وہ شہادت نوش کر گئے۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتی ہیں۔ یہ حدیث شریف اور اس کے بعد آنے والی دیگر احادیث سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اصحاب رسول، صحابیات اور ان کی اولاد حضرت علی المرتضیٰ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ کوئی بیر نہیں رکھتے تھے، کوئی دشمنی نہیں تھی ان کی۔ اگر کوئی بیر ہوتا، کوئی دشمنی ہوتی، معاذ اللہ کوئی دل کے اندر بغض ہوتا، کوئی کینہ ہوتا یا کسی قسم کا کوئی اور ایسا کوئی مناقشہ ہوتا، آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا، کوئی تنازع ہوتا، تو یہ صحاب کبھی ایک دوسرے کی شانیں بیان نہ کرتے، ان کی فضیلت نہ بیان کرتے۔ آپ کا اور میرا جو دشمن ہے، آپ کی اور میری جس کے ساتھ نہیں لگتی، ہم کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے، اور اگر کوئی اس کا ذکر کر رہا ہو اچھے الفاظ کے ساتھ، یہ ایک فطرتی معاملہ ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں وہ بندہ اچھا نہیں لگتا، اس کی تعریف اور توصیف بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ مگر ان احادیث جو بکثرت احادیث طیبات ہے، اور یہ تو یاد رکھیں ٹوٹل احادیث طیبات اہل بیت کی شان میں جو آنے والی ہیں، کون بیان کر رہا ہے؟ اس کا اکثر حصہ حضرات صحابہ کرام بھی تو بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو کوئی معاذ اللہ آپس میں کوئی ان سے تنازع، کوئی جھگڑا ہوتا تو یہ احادیث ہم تک نہ پہنچتی۔ کبھی امام احمد بن حنبل یہ دعویٰ نہ کرتے، اور کبھی اسماعیل قاضی یہ دعویٰ نہ کرتے، امام نسائی دعویٰ نہ کرتے، امام ابو علی یہ دعویٰ نہ کرتے کہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس کی شان کے اندر احادیث وارد ہوئی ہیں وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ یہ انہوں نے کیوں دعوے کیے، کیوں تحقیق کی، کیوں اتنی کتابیں آج موجود ہیں؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کی شان پر کتابیں آج موجود ہیں۔ یہ کیوں آج کتابیں موجود ہیں؟ یہ کن کا فیضان ہے؟ اگر وہ چپ رہتے، لب سی لیتے، خاموش رہتے، حدیث کو چھپا لیتے، بیان نہ کرتے، تو کیا بھلا کوئی ممکن تھا کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر 14 صدیوں بعد ان کا ذکر کرتے؟ آپ جو ذکر سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، خطباء، علماء، ائمہ، صلحاء، اولیاء جو ہر روز ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، یہ فیض ہے حضرات صحابہ کرام کا۔ انہوں نے کثرت کے ساتھ اہل بیت اطہار اور بالخصوص حضرت مولا کائنات اور مخدوم کائنات کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ تو اس جھگڑے کے اندر اور فتنے کے اندر لوگوں کو مبتلا نہ کیا جائے، اور نہ کسی کے دام فریب کے اندر آئیں، یہ دیکھیں جی، وہ دیکھیں جی، یہاں دیکھیے۔ آپ صحیح احادیث تو پڑھ کر دیکھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا، میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں سید العرب، پورے عرب کا سید کون ہے، سردار کون ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ھذا سید العرب، فرمایا یہ جو شخص علی ہے، فرمایا یہ پورے عرب کا سردار ہے۔
فقالت عائشہ، حضرت عائشہ نے کہا سید یا رسول اللہ الست سید العرب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الست سید العرب، آقا کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ علی عرب کے سردار ہیں، الست سید العرب، کیا آپ نہیں عرب کے سردار؟ فقالا انا سید ولد آدم، فرمایا عائشہ میں تو پوری کل کائنات کے اولاد آدم کا سردار ہوں، میں محض عرب کا سردار نہیں، دنیا تو اور لوگ تو عرب کے باہر بھی ہیں، عجم کے اندر بھی ہیں، اور نہ جانے کس کس خطے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو غار کے اندر ہے، دریا کے اندر ہے، سمندر میں ہے، خشکی میں ہے، کوئی عرب میں ہے، کوئی عرب کی حدود سے باہر ہے، کوئی کہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ اولاد آدم ہے۔ تو فرمایا عائشہ سنو، انا سید ولد آدم، میں تو اولاد آدم کا سردار ہوں، وعلی سید العرب، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پھر فرمایا عائشہ سنو، اگر کوئی عرب کا سردار ہے تو وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ یہ چھوٹی بات تھی، یہ چھوٹی فضیلت ہے، کسی کو کہہ دیا جائے کہ فلاں صاحب پورے گاؤں کے چودھری ہے، یہ چھوٹی بات ہے، اور بات ہو سچی، کیونکہ وہ صادق زبان ہے، وہ صادق و مصدوق کی زبان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے کوئی غلط بات نکلے یا وہ لوگوں کی رعایت کر جائیں، جیسے آپ اور میں ایک دوسرے کی رعایت کر جاتے ہیں، اب اس کے سامنے میں کیا بات کروں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، اب اس کے منہ پہ میں کیا بات کروں، بات کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، من میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، بات کو ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں ولیٹا ڈال دیتے ہیں، وہ اصل بات ہی نہیں کرتے، وہ حقیقی بات زبان پہ نہیں لے کے آتے، ہم اس کے سامنے جناب علی اپنی بات کو دورا موڑا کر دیتے ہیں کہ اس کے سامنے میں کیا اب اس کے سامنے بات کروں، کیوں ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر کوئی معاملات ہیں، وہ تو کل کائنات کے سید و سردار ہے۔ فرمایا عائشہ سنو، میں تو اولاد آدم کا سید ہوں اور سردار ہوں، اور علی المرتضیٰ کا شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت علی المرتضیٰ کو پورے عرب کا سردار بنا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی کا بیان تھا، انہوں نے حضرت علی کی شان بیان کی، آپ فاروق اعظم کے بیٹے کا فرمان سنیے اور ان کی پیش کردہ اور روایت کردہ حدیث کو سنیے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال آخى النبی بین الصحابہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ شریف میں حاضر خدمت ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک مہاجر کو اٹھایا اور ایک انصار کو اٹھایا، مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا، مال کے اندر، جان کے اندر، وراثت کے اندر جو بھی ان کا معاملہ تھا، فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، وہ اس کا بھائی ہو گیا۔ ایک مہاجر اٹھاتے، ایک انصاری کو اٹھاتے اور دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیتے، اور یہ مواخات قائم فرما رہے تھے۔ آج بھی یہ چیپٹر ہمارے بچے پڑھے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے، مواخات مدینہ، یعنی مدینہ شریف جب اس کی اسٹیٹ کو قائم کیا گیا، سب سے پہلے وہ غریب، ندار، مفلس لوگوں کو سہارا دینے کے لیے انصار کا بھائی بنا دیا گیا اور ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور مواخات کو قائم کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آخى النبی بین الصحابہ، اور اتنے میں فجاء علی، حضرت علی المرتضیٰ آئے، تدمع عینا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ فقال یا رسول اللہ آخیت بین صحابکا، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان مواخات کو قائم کر دیا، مہاجر کو انصاری کا اور انصاری کو مہاجر کا بھائی بھائی بنا دیا۔ یا رسول اللہ ولم تؤاخی بینی و بین احد، آپ نے میرے اور کسی اور کے درمیان مواخات قائم نہیں کی، آپ نے میرے اور کسی اور کے درمیان مواخات قائم نہیں کی، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا اور کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا۔ میں اپنی زبان میں کہوں گا، حضور نے فرمایا ہوگا علی آپ کا بھائی کسی کو تو نہیں بنا سکتے، آپ کا بھائی بنائے اور کسی کو بنائے اور کسی کو آپ کا بھائی بنائے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، عرض کیا وَلَمْ تُعَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ، یا رسول اللہ آپ نے میرے اور کسی کے درمیان مواخات نہیں قائم کی۔ فقال، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انت فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی مبارک ہو آپ کو، آپ دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ کے بھائی ہیں۔ یہاں جو مواخات تھی یہ دنیا کے اعتبار تک تھی، اور جب تک وہ سٹینڈ نہ ہو جائیں وہ تب تک تھی۔ جب مہاجر سٹینڈ ہو گئے، قائم ہو گئے،
اپنی دکانیں ڈال لی، تاجر بن گئے، مال آنے لگا، پھر وہ مواخات اور وہ بھائی چارہ ختم ہو گیا، اب ضرورت نہ رہی تھی نا۔ اب وہ تو اس لیے مواخات قائم کی تھی کہ یہ مہاجر اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنے مال و منال، اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکے سے مدینہ میں آ گئے تھے، اور یہ کمزور تھے، ناتواں تھے، ضعیف تھے، مالی اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک طاقتور ایک کمزور کو اٹھایا اور دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور جب وہ کمزور بھی طاقتور ہو گئے، مال آ گیا ان کے پاس، تاجر بن گئے اور مال کی ریل پیل ہو گئی، غزوات ہوئے، مال غنیمت آیا، مالدار ہوئے، تو مواخات بھی ختم ہو گئی، مواخات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت علی اور اپنے درمیان جو مواخات قائم کی، جو بھائی چارہ قائم کیا، وہ اتنا لاجواب، وہ اتنا لاسوال، نہ یہاں ختم ہو سکتا ہے نہ وہاں ختم ہو سکتا ہے۔ فرمایا اے علی سنیے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، لوگوں کے مواخات ختم ہو سکتے ہیں، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی مجھ مصطفیٰ کے بھائی ہیں۔ اگر حضرت فاروق اعظم کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر یہ روایت بیان نہ کرتے تو کون پکڑتا، کون بات کرتا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، ان کے جانشین، ان کے نائب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی اتنی بڑی فضیلت کو بیان کیا، سبحان اللہ۔ وہ چھپا لیتے تو چھپ جاتی بات، لیکن چھپایا نہیں، ظاہر کیا، بیان کیا۔ کیوں؟ آپس میں کوئی مناقشہ نہیں تھا، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، آپس میں کسی قسم کی لڑائی نہیں تھی، کوئی فساد نہیں تھا، دل کے اندر کسی قسم کا کوئی غل، کوئی کینہ نہیں تھا، دل میں آپس میں ایک دوسرے کا کوئی میل نہیں تھا۔ اس لیے یہ اصحاب ان کی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث سنیے، آپ فرماتی ہیں قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، زیارت کی، التزم علی آقا کریم علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، اپنا بدن مقدس علی المرتضیٰ کے ساتھ، اور علی المرتضیٰ کو اپنے بدن مقدس کے ساتھ جو چمٹایا ہوا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ لازم تھے، ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم التزم علیاً، میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور چمٹے ہوئے تھے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ نہیں فرمایا کہ حضرت علی نے پکڑا ہوا تھا، حضرت علی چمٹے ہوئے تھے، نہیں، سرکار کی خواہش تھی، سرکار کی خواہش تھی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام چمٹے ہوئے تھے، اور حضور نے ان کو اپنے جسم اقدس کے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ کہتے میں نے حضور کو اس حال میں دیکھا، اور کیا دیکھا؟ وَقَبَّلَهُ، بھائی بڑی توجہ بات ہے، آقا کریم نے انہیں پکڑا، اپنے سینے کے ساتھ ان کا سینہ لگایا اور ان کے ساتھ چمٹ گئے۔ پوری دنیا ان کے نالین کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اپنے لیے باعث فخر نہیں سمجھتے؟ کیا ہمارے لیے وقار کی بات نہیں ہے؟ کیا کسی شخص کو حضور کے نالین ملے تو وہ بادشاہ اور تاجدار نہیں ہے؟ لیکن حضرت ام المومنین کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التزم علیاً، علی نہیں چمٹے ہوئے تھے، علی نے نہیں پکڑا ہوا تھا، سرکار نے پکڑا ہوا تھا، سرکار نے چمٹے ہوئے تھے، اور حضور نے ان کے جسم کو اپنے جسم کے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ یہ لجپالی ہے، یہ بندہ پروری ہے، یہ کریم آقا علیہ السلام کی غریب نوازی ہے۔ اللہ کے حبیب اپنے غلام کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچیرے کو، اپنے داماد کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ توجہ کرنا میرے دوستو، اور کیا کر رہے تھے؟ دوسرا کام، فَقَبَّلَهُ، اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت علی کے بوسے لے رہے تھے۔ کیا کوئی تائے کا بیٹا اپنے چاچے کے بیٹے کے ساتھ اس طرح محبت کرتا ہے؟ کیا کوئی سسر اپنے داماد کے ساتھ اس طرح شفقت کرتا ہے، ایسی مہربانی کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک حضرت علی المرتضیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ حضور کے بھائی ہیں، آپ کے چچیرے ہیں، تو یہ بھی تو شان ہے نا کہ حضرت علی المرتضیٰ مصطفیٰ کریم کے داماد بھی ہیں۔ اس پہلو کو بھی دیکھا جائے اور اس عظمت کو بھی دیکھا جائے۔ اللہ کے حبیب چمٹے ہوئے اور ان کے بوسے لے رہے، اور کیا فرماتی ہے میں نے دیکھا وَهُوَ يَقُولُ، سرکار فرما رہے تھے بِأَبِي الْوَحِيدِ الشَّهِيدِ، نرالے شہید پہ میرے ابا جی حضرت عبداللہ قربان ہو جائیں، میرا باپ فدا علی پر۔ کیا؟ میرا باپ فدا، کون کہہ رہا؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرے ابا جان فدا علی پر۔
قربان میرا باپ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات پر۔ دوستو اگر وہ اللہ کے نبی تاجدار ختم نبوت، نبیوں کے اور رسولوں کے امام اور مقتدا اور پیشوا اپنے ابا جی کو حضرت علی المرتضیٰ پر قربان کر رہے ہیں، تو پھر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ علی کے قدموں پہ قربان نہ کریں تو کیا کریں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ بالوحید الشہید، نرالے شہید پر۔ الوحید نرالا، یکتا، یکتا ایک، الوحید ایک، یکتا نایاب، نرالا الشہید، نرالے شہید پر، یکتا شہید پر۔ آقا جی شہید تو بڑے ہوئے ہیں، آپ کی حیات ظاہری حیات طیبہ میں بڑے شہید ہوئے ہیں، یہ نرالے کیوں ہیں؟ شہادت تو انہوں نے بھی پائی ہے، نیزوں کے زخم تو انہوں نے بھی برداشت کیے ہیں، سر تو ان کے بھی قلم کیے گئے ہیں، مشرے تو اصحاب رسول کے بھی ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نرالا شہید کہتے ہیں، وہ شہید ہے اور یہ نرالا شہید ہے؟ نرالے شہید بھی ہیں، سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ نرالے شہید بھی ہیں، پھر ابا جی کو قربان بھی کر رہے ہیں۔ بالوحید الشہید، فرمایا اس نرالے شہید پر میرا باپ عبداللہ، میرے ابا جان قربان ہو جائیں۔ اور اگر ہم خلفاء کو دیکھیں، حضرت فاروق اعظم کی بھی شہادت ہوئی، ظلماً قتل کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کو نہایت ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، وہ شہید ہیں اور اعلیٰ درجے کے شہید ہیں، مگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے میں کہا بالوحید الشہید، ایک تو انہیں نرالا شہید کہا، پھر اپنے ابا جی کو بھی ان پہ قربان کر دیا۔ میں کہتا ہوں عزت کعبہ کی قسم، ہماری ماؤں کے سروں میں اترنے والی سفیدی اور وہ چاندنی اور ابا جی کے چہرے پہ آنے والی وہ سفید داڑھی اتنا مقام نہیں رکھتے یہ دونوں ساز و سامان اور یہ متاع، جتنی عظمت حضرت علی المرتضیٰ کے قدمین میں آنے والے ان کھڑاؤں کے ہیں اور اس نالین شریفین کے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نرالا شہید کہا کہ آپ کی شہادت ہی بڑی نرالی ہے۔ کیا نرالی شہادت ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا کسے را میسر نشد ای شہادت، با کعبہ ولادت، با مسجد شہادت۔ یہ شان یہ عظمت اور کسی کو نہ ملی جو کعبے میں پیدا ہوا ہو پھر مسجد میں شہید ہوا ہو۔ یہ اسی کا ترجمہ ہے بالوحید الشہید، اس نرالے اکیلے تنہا لاجواب بے مثال شہید پہ میرے باپ قربان ہو جائیں۔ یہ کس نے عظمت بیان کی؟ اللہ کے حبیب نے کی۔ سنا کس نے؟ حضرت عائشہ نے سنا۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ حضور کا ان کے ساتھ چمٹنا، پھر ان کے بوسے لینا، پھر اپنے ابا جی کو قربان کرنا اور پھر انہیں نرالا شہید کہنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی۔ اگر چاہتی تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وہ اسے چھپا جاتی، چپ ہو جاتی، نہ بیان کرتی، نہ کسی کو سناتی، مگر انہوں نے بیان کی، انہوں نے سنایا، انہوں لوگوں کو بتایا۔ کیوں؟ تاکہ زمانے والوں کو پتا چلے کہ ہمارا آپس میں کوئی بیر، کوئی دشمنی، کوئی عداوت، بغض، کینہ نہیں۔ اصحاب رسول و صحابیات اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں اور اہل بیت اصحاب رسول کی تعظیم کرتے ہیں، آپس میں ان کی مودت اور محبت ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ام سلمہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی چچیری، ان کی چچا کی بیٹی ہیں، ابو جہل کی چچا کی بیٹی ہے حضرت ام سلمہ۔ ابو جہل کا خاندان ہے، توجہ فرمائیے، چچا کی بیٹی ہے اور مومنوں کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، آہستہ فرمایا آپ نے۔ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگو اذا غضب لم یجتری احد، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہوتے، غصے میں ہوتے، کسی کو جرت نہ ہوتی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرے، ہم کلام ہو، کوئی جرت نہ کرتا۔ ان یکلمہ الا علی، اگر حضور کے اس غضبناکی کے دور کے اندر، غصے کے دور کے اندر اور لمحات میں اگر کوئی ان سے بات کر سکتا تھا، فرمایا وہ تنہا حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ یہ بھی ایک پیار کی ایک علامت ہے۔ آقا کریم جب غصے میں ہے تو سارے مؤدب کھڑے ہیں، بادب کھڑے ہیں، جرت نہیں کرتے،
کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ اپنی آواز کو بلند کریں اور اپنی آواز کو اونچا کریں یا حضور کے سامنے جائیں، حضور غصے کے اندر ہیں، اگر کوئی بات کرتا ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں لوگوں ایکلمہ الا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اس دور میں کوئی بات کرتا ہے تو ولی المرتضیٰ ہی حضور سے بات کرتا ہے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے، نہایت افسوس کی بات ہے، حضرت علی کا ذکر آئے تو لوگوں کو انکباس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور یہ پریشانی معاف کیجئے گا بہت سارے لوگوں کے اندر آنے لگی ہے، اور یہ پہلے دور کے اندر بھی یہ ماجرا تھا اور یہ معاملہ تھا۔ ابو کامل البصری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ سے، اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ امام ابو بکر محمد بن احمد المعروف ابن خنب، خان نون با، ابن خنب، بہت بڑے محدث، ایسی محدث ابن خنب کے نام سے معروف اور مشہور ہیں کتب حدیث کے اندر، وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی تو یہ ہے نا کہ میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں مزے کے ساتھ۔ محدثین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ احادیث کو بیان کرتے تھے، سننے والے اس حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے، اور اس لکھنے کو کہا جاتا تھا املا۔ ہم بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں املا۔ املا کے معنی ہوتے ہیں خالی صفحات کو بھرنا۔ املا کا کیا مطلب ہے؟ بھرنا، خالی صفحات بھرنا، گھر سے خالی صفحات لے کر آنا اور محدث کا حدیث بیان کرنا اور ان کا خالی صفحات کو احادیث رسول لکھ کر بھر لینا۔ ابن خنب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کو، تلامذہ کو احادیث رسول املا کروا رہے تھے، لکھوا رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ان کے پاس، جو ان کو یاد تھی اور جو ان کے مصحف کے اندر اور جو ان کے صحیفے کے اندر، کتابوں کے اندر حضرت صدیق اکبر کی شانیں تھی، وہ ساری احادیث لکھوا دی۔ پھر جو ان کو احادیث یاد تھی یا ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، وہ ساری احادیث حضرت فاروق اعظم کی لکھوا دی، پھر عثمان غنی کی لکھوا دی۔ اتنے میں جب حضرت امام ابو بکر محمد بن احمد المعروف امام ابن خنب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی احادیث لکھوانے لگے، تو ایک شخص جس کا نام تھا ابو الفضل سلیمانی، وہ ابو الفضل سلیمانی مجلس میں، مدرسے میں اور اس محفل میں اس وقت آیا جب وہ امام ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت علی کی احادیث لکھوا رہے تھے۔ ہے توجہ؟ ابو الفضل سلیمانی کو یہ لگا کہ یہ جو محدث ہے یہ خلفائے ثلاثہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی حدیثیں بیان نہیں کرتا، حالانکہ امام ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی حدیثیں لکھوائی تھی، پھر فاروق اعظم کی، پھر عثمان غنی کی، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ کی حدیثیں لکھوا رہے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ علی کی ذکر ہو رہا ہے، علی کی حدیثیں لکھوا رہے، علی کی شان بیان ہو رہی ہے، فصاحا، اس نے چیخنا شروع کر دیا، چنگھاڑنا شروع کر دیا، اور محفل میں آ کے اول فول بولنے لگا، اور استغفر اللہ کیا کہا، وقال ایھا الناس، وہاں بیٹھے ہوئے تلامذہ شاگردوں سے کہنے لگا، لوگوں سنو، ان ھذا الیاذ باللہ تعالی، ان ھذا دجال من الدجاجلہ، الیاذ باللہ، کہا یہ جو محدث بیٹھا ہوا ہے، یہ جو مولوی بیٹھا ہوا ہے، یہ جو حدیثیں بیان کر رہا ہے، یہ کوئی محدث نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، کون ہے یہ؟ معاذ اللہ، کہنے لگا یہ بڑے بڑے دجالوں میں سے معاذ اللہ ایک دجال بیٹھا ہے۔ جرم کیا تھا ان کو دجال کہا گیا؟ گالیاں دی گئی، اس لیے دجال کہہ رہا تھا ابو الفضل سلیمانی، اور اس وجہ سے گالیاں دینے لگا، اس وجہ سے دجال کہنے لگا کہ وہ علی کی شان بیان کر رہے تھے۔ حالانکہ یہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کسی صحابی پر کوئی لازم نہیں، کسی امام پر کوئی لازم نہیں کہ حضرت علی کا ذکر کرنا ہو تو پہلے اصحاب کا ذکر کیا جائے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ جتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی اصحاب نے بیان کی، اصحاب کی اولاد نے بیان کی، کیا انہوں نے پہلے اپنے باپوں کی شانیں بیان کی ہے؟ نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ اپنے والد گرامی اور اپنے باپ کی شان کو بیان نہیں کیا، ڈائریکٹ حضرت علی المرتضیٰ کی شان کو بیان کیا۔ تو وہ اتنا ہائپر ہوا، اتنا غصے کے اندر آیا، چیخنے لگا، چنگھاڑنے لگا،
اور یہاں تک کہہ دیا یہ تو معاذ اللہ ان ھذا دجال من الدجاجلہ، یہ تو بڑے بڑے دجالوں میں سے ایک دجال علی کا ذکر کر رہا ہے. یعنی علی کے ذکر پہ اتنی کوڑ چڑھ گئی، اتنا غصہ آ گیا، علی کی کیوں شان بیان ہو رہی ہے، الیاذ باللہ تعالی. اور یہاں تک نہیں، پھر وہ ان لوگوں کو کہنے لگا فلا تکتبوا عنہ، خبردار اس سے کوئی علی کی شان میں حدیث نہ لکھو. وخرج من المجلس، اور بولتا بولتا اس مجلس سے چلا گیا. کیوں؟ لأنه ما سمع منه فضل ابی بکر وعمر وعثمان، اس لیے جب وہ آیا تو حضرت علی المرتضیٰ کی عصمت بیان ہو رہی تھی. اس نے ابو بکر کی شان، حضرت امام ابن خنب، امام ابو بکر بن محمد بن احمد المعروف امام ابن خنب، ان سے، ان کی زبان سے ابو بکر کی شان نہیں سنی، عمر کی شان نہیں سنی، عثمان کی شان نہیں سنی. آیا تو حضرت علی کا ذکر ہو رہا تھا تو ماشاءاللہ اتنا وہ غصے کے اندر آیا اور یوں اول فول بولنے لگا. اور اس بات کو بعد کے محققین ائمہ علماء سیار اعلام النبلاء کے اندر امام محمد صاحبی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کی پکڑ کی اور کیا کہا، کہتے ہیں ھذا یدل علی شعارۃ سلیمانی وغلظتہ. فرمایا لوگوں یہ جو عمل کیا، آیا اور چنگھاڑنے لگا، اول فول بولنے لگا اور ایک عظیم محدث کو دجال کہا. کہا اس کو سند نہ بنا لینا، اپنے لیے عباد والوں سند نہ بنا لینا. کیوں؟ فرماتے ہیں ھذا یدل علی شعارۃ سلیمانی، یہ سلیمانی کی نہایت بدشوکی ہے، بد مزاجی سے کام لیا. وغلظتہ، اور بے جا سختی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ حضور کا غلام اہل بیت سے پیار کرنے والا، کوئی مولا علی کا ماننے والا، کوئی مولائی اصحاب رسول کا ذکر نہ بھی کرے، ہر دم حضرت علی کا ذکر کرتا رہے، فرمایا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی عین اسلام ہے، یہ بھی عین اسلام ہے. ہاں اہل سنت کا ایک طریقہ ہے، ایک مزاج ہے، ایک مشرب ہے، ہمارا ایک مسلک ہے. ہر شخص کی اپنی ایک پہچان ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے. آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ آپ جانتے ہیں، آپ نے بنایا ہوا ہے. میرے گھر کے اندر جو چیزیں رائج ہیں وہ ہماری بنائی ہوئی ہیں. ہر بندے کا اپنا طور طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا. اس لیے اہل سنت بھی ایک خاندان ہے، اہل سنت بھی ایک خاندان ہے اور ناجی خاندان ہے. اس خاندان نے کہ اہل بیت کا ذکر کریں تو پہلے صحاب کا ذکر کر لیں تاکہ کسی اور کو فائدہ، کوئی اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانے کی کوشش کرے. اور یہ بھی حقیقت ہے جتنا ذکر اس دنیا کے اندر اہل ایمان نے، پھر سن لیں ہمارا عقیدہ ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ ہے. جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے توجہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے ہمارا اس بات پر، اور یہ ہمارا نظریہ ہے، نظریے نہیں بدلتے. افضلیت وہی ترتیب ہے جو خلافت کی ترتیب ہے. لیکن یہ بھی جتنی بڑی یہ حقیقت ہے اتنی بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا والے جب بھی مشکل میں آتے ہیں، مشقت میں پڑتے ہیں تو علی کو ہی یاد کرتے ہیں. مشقت میں آئے تو کیا کہتے ہیں؟ نعرہ حیدری. تو دیکھا، سنا، پڑھا، کتابوں میں موجود ہے، علی کا نعرہ لگایا ہے، اللہ پاک نے مشکل کشائی فرما دی ہے. حضرات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شہادت کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کرتے ہوئے، اور یہ میں آخری بات کر دوں تاکہ یہ ابو الفضل سلیمانی والی بات مکمل ہو جائے. پھر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کا فرمان ہے، عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں رسول پاک نے فرمایا کیا ذکر علی عبادت، فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی کا فتویٰ ہے، ذکر علی عبادت، علی کا نام لینا، علی علی کرنا، علی کا ذکر لینا، علی کے نعرے لگانا اور جھومنا، رقص کرنا علی کے نام پر. انسان اگر کوئی مچل جاتا ہے، فرمایا لوگوں یہ عبث نہیں ہے، فضول نہیں ہے، سرکار نے فرمایا ہے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کے کسی ابو الفضل سلیمانی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے.
اور یہ اہل سنت کا مزاج ہے. الحمدللہ اصحاب کا ذکر کرتے ہیں پھر بھی خوش ہو کے کرتے ہیں, اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں پھر بھی خوش ہو کے ذکر کرتے ہیں. حضرات اتنی بڑی حقیقتیں, اور آقا کریم علیہ السلام نے زندگی کے اندر فرمایا اے علی مجھے بتاؤ سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جس نے سیدنا حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام کے معجزہ, وہ اونٹنی جو پتھر سے نکالی تھی اللہ کے حکم سے معجزہ کے طور پر, اس کی جس نے پاؤں کاٹے تھے, پونچھیں جس نے کاٹی تھی, وہ اس کائنات میں سب سے بدتر آدمی ہے, اس سے بدتر آدمی کوئی نہیں. ابو جہل بھی وہاں پر ہے, قارون بھی وہاں پر ہے, شداد وہاں پر ہے, حامان وہاں پر ہے. یہ بدتر لوگ ہیں کہ نہیں؟ مگر حضور نے پوچھا اے علی مجھے یہ بتاؤ سب سے بدتر کون ہے؟ کہا وہ جس نے معجزہ حضرت صالح کی اونٹنی کے پاؤں اور کونچے کاٹی تھی وہ سب سے زیادہ بدتر ہے. فرمایا اچھا یہ تو پہلا بدتر ہو گیا, بتاؤ آخر امت میں سب سے زیادہ بدتر کون ہے؟ یہ تو پہلے والوں میں ہو گیا, ہم سے پہلے وہ بندہ آیا تھا اس نے کونچے کاٹی اور وہ بدتر ہو گیا. اب بتاؤ کہ اب سب سے بڑا بدتر کون ہے, یا قیامت تک سب سے زیادہ شقی, سب سے زیادہ نالائق, سب سے زیادہ بدتر کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ارشاد فرمائے. ایک جواب میں نے دیا ہے, اب آپ ارشاد فرمائے کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے یوں حضرت علی المرتضیٰ کی پیشانی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو اس جگہ پہ تلوار چلائے گا. فرمایا علی جو آپ کے اس جگہ پہ تلوار چلائے گا, یوں حضور نے اشارہ کیا. فرمایا جو آپ کے سر اقدس پر تلوار چلائے گا, علی جو آپ کو شہید کرے گا وہ قیامت تک, آج سے لے کے قیامت تک وہ بدترین آدمی ہے, بدترین اور ذلیل اور کمینہ ترین آدمی ہے. اور علماء نے یہیں سے لکھا جو علی کی شان بیان کرے وہ افضل ترین ہوتا ہے, جو جل بھن جاتا ہے وہ بدترین ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں ہمارا شمار فرمائے, اصحاب رسول کی مودت نصیب فرمائے, اہل بیت اطہار کا پیار نصیب فرمائے, اور ان کی غلامی میں زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی خطیب یا نعت خواں یا نقیب کسی بندے کو پیسے دیتا ہے کہ میں بیان کروں یا نعت پڑھوں تو آپ نے یہ پیسے میرے اوپر پھینکنے ہیں, ان کا پیسے دینا اور اس کا پھینکنا کیسا ہے؟ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ شناخان حضرات, کچھ خطیب حضرات, کچھ نقیب حضرات, یہ چونکہ شعبے ہمارے ہیں, یہ دین کے شعبے ہیں, یہ مذہب کے شعبے ہیں, یہ بڑے خوبصورت شعبے ہیں, یہ نبوت کی وراثت ہے. یہ نقیب ہے تو وہ اپنی نقابت کی صورت میں, خطیب ہے تو خطابت کی صورت میں, اگر نعت خان ہے تو غزل کی صورت میں, نظم کی صورت میں, نعت شریف کی صورت کے اندر وہ حضور کے دین کو آگے پھیلا رہا ہے, حضور کا ذکر کر رہا ہے نا, تو وہ دین کی نشر و اشاعت کر رہا ہے, وہ حضور کا ذکر کر رہا ہے. تو ایسے مہذب آدمی کو, نعت خان بڑے مہذب ہوتے ہیں, نقیب بڑے مہذب ہوتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر کوئی خطیب ہے وہ کہتا ہے نقیب کوئی چیز نہیں ہے, یہ سارے, اور وہ ان کو بدکار سے اوپر سمجھتے نہیں, یہ سب بدکار ہیں. نقیب کہتے ہیں یہ والے بدکار ہیں, سمجھ آ رہی؟ نعت خان ان دونوں کے خلاف ہے, یہ دونوں اس کے خلاف ہیں. اپنے مزاج کو خدا کا واسطہ بدلے. ہم لوگوں نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, رب کو منہ دکھانا ہے. ہمارا تو یہ عظیم ترین شعبے ہیں, نقابت عظیم ترین شعبہ ہے, خطابت عظیم ترین شعبہ ہے, شناخانی عظیم ترین شعبہ ہے, یہ صحابہ کا شعبہ ہے. یہ وہ حضور کی نقابت کرتے تھے, وہ حضور پر خطابت کرتے تھے, وہ حضور پر غزلیں پڑھتے تھے, وہ حضور کی شناخانی کرتے تھے. یہ تینوں شعبے اصحاب کے شعبے ہیں, اہل بیت کے شعبے ہیں, یہ حضور کے شعبے ہیں. ہر بندے کے دیوان ہوتا ہے نا, ہر بندے کی ایک کیبنٹ ہوتی ہے, اس کی ایک کابینہ ہوتی ہے. یہ سب شعراء اس کابینہ کے اندر تھے. یہ بڑا عظیم شعبہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو سنواریں. دنیا کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر اور پیسوں کی خاطر ہم تبلیغ کو بیچ رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو سراسر دھوکہ ہے. اپنی جیب سے پیسے دے کر کسی بندے کو کہنا اچھا بھائی یہ میرے اوپر پھینکنا. وہ بیگ جو ساتھ لے کر آتے ہیں نا, خطیب صاحب, شناخان صاحب, نقیب صاحب, اس میں پیسے آلریڈی موجود ہوتے ہیں, اور وہ اس خطیب کے اور نقیب کے یا شناخان کے ہوتے ہیں. مگر وہ جو اٹھانے والا ہوتا ہے اس کو گن کے دیتے ہیں یہ 1000 روپے ہے,
یہ تم نے میرے اوپر پھینکنا ہے, 2000 ہے, 3000 ہے, یہ علیحدہ لوں گا, اور باقی جو ہے وہ بڑے جو نوٹ ہیں وہ تم نے میری ویسٹ کوٹ میں ڈال دینے ہیں, باقی اس کے اندر جمع کرتے جانے. وہ آ جو نہیں سکتے اس کے اندر, بندہ لینج لگے گا. اگر 10 روپے بھرے ہو یہاں پہ بھوکا لگے گا بندہ, وہ سارے ادھر ڈالنا, بڑے نوٹ ادھر ڈالنا. اپنی طرف سے خود کسی بندے کو پیسے دینا یہ دھوکہ ہے. دھوکہ ہو رہا ہے نا. میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں, یار یہ بندہ اپنی طرف سے پیسے ماشاءاللہ ہدیہ پیش کر رہا ہے, یہ اپنی طرف سے ہدیہ پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو یہ دھوکہ ہے. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا, یہ فراڈ ہے. مسلمان فراڈ نہیں کرتا. اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے, خود پیسے دیتا ہے کہ یہ میرے اوپر پھینکنا, اور بیچ میں نیت کیا ہے, اور تقریباً یہ نیت ہوتی ہے آپ کو دے کر اور لوگ بھی پھینکیں گے, تو یہ کیا ہوا, دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا, اوروں کو دھوکہ دے رہے, تو یہ جائز نہیں ہے. اگر وہ صاحب اپنی طرف سے خوش ہو کر کسی بات پہ, جملے پہ اگر وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں تو پھر یہ جائز ہے, ورنہ یہ فراڈ ہے, دھوکہ ہے, اس سے بچنا چاہیے, یہ ناجائز اور حرام ہے. شاہ جی میرا سوال یہ ہے کہ بعض محفلوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب خطیب حضرات یا کوئی سناخان حضرات تشریف لائے اسٹیج پر, تو دوران نعت شریف جو ہے وہ آ جائیں تو ان کا استقبال نہ کیا جائے, ان کو پروٹوکول نہ دیا جائے, تو بعد میں اعتراضات, یہاں تک کہ وہ گالیاں جو ہے نا وہ دینے پر اتر آتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, کیونکہ ہم نعت شریف کو تو روک کے جو ہے وہ علماء کا سوال کرنا جائز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے. 2 چیزیں ہیں, یاد رکھیے کہ ثنا خوانی بہت عظیم عبادت ہے, یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے. اصل میں ہمارا حال نہیں ہوتا آج کل محفلوں میں, بڑی معذرت کے ساتھ, یہ ہماری بڑی دور دور بات جانی ہے, ہم یہ باتیں آن ریکارڈ نہیں کہتے, لیکن بعض اوقات صرف اس نیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے بات. ہماری محفلوں کا وہ انداز نہیں ہے جو اصحاب رسول کی محفلوں کا انداز تھا. بھائی ادھر حضور کی ثنا خوانی ہو رہی ہوتی تھی, ادھر تو پرندہ آ کے بیٹھ جاتا تھا, وہ بیچارہ, اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا پرندے کو. شفا شریف کے اندر قاضی اعیاض نے لکھا ہے حضور کی ثنا خوانی ہو رہی ہے, صحابہ یوں ہے سے جم کر بیٹھے ہوئے ہیں. پنجابی میں اکثر باتیں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں, وہ اپنا پاسا بھی نہیں پرتتے, وہ جس حیت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ تشہد میں بیٹھا ہے, قعود میں بیٹھا ہے, آلتی پالتی بیٹھا, جس طرح بیٹھا ہوا ہے وہ بالکل گم سم بیٹھا ہوا ہے, اور پرندے نے سمجھا شاید کوئی لکڑی پڑی ہے, وہ آپ کے اوپر بیٹھ گیا, بے خوف بے خطر, اتنا سٹل ہے, اتنا وہ جمے ہوئے ہیں. اور ہمارے ہاں حالت کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں, سٹیج پر کیا دھما چوکڑی مچا رکھی ہوتی ہے ہم نے. عوام کا کیا حال ہوتا ہے جو سامنے پنڈال کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, کتنوں کا وضو ہوتا ہے, کتنوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, کتنے مدینے میں حقیقی طور پہ پہنچے ہوتے ہیں, وہ جو میوزک ہے, وہ جو ریدم ہے, اس پہ ناچ رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک سب کا عشق قبول کرے. ہم کوئی وہ پیمانہ لے کر, ترازو لے کر نہیں ہم کوئی آئے ہوئے کہ جناب یہ عاشق ہے یہ عاشق نہیں ہے, اللہ ہم سے سب اچھے ہیں, اللہ سب کے عشق کو قبول کرے, لیکن یہ انداز نہیں ہے, یہ انداز مسلمانی نہیں ہے, یہ محفل نعت کا انداز نہیں ہے. باقی رہا یہ بات کہ کسی کا استقبال دوران نعت شریف یا خطاب یا تلاوت, تو یہ علماء نے معیوب ترین سمجھا ہے. تلاوت ہو رہی ہے تو قرآن شریف کا ادب ہے, ثنا خوانی ہو رہی ہے, لیکن شرط وہی ہے کہ ثنا خوانی وہ انداز والی ہو رہی ہو. یہاں ہو کس اور انداز میں ہو رہی ہوتی ہے تو پھر سب جائز ہے, جب وہ سب کچھ جائز ہے تو یہ پھر کیوں حرام ہے بھائی, صحیح نا. پورے آداب کے ساتھ اگر آپ ثنا خوانی کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی موج میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھوئے ہوئے ہیں کہیں پہ مدینے کی گلیوں میں, پھر تو بھائی استقبال نہ کریں, آپ بیٹھے رہیں, وہ پڑھتا رہے اور یہ سنتے رہے. اسی طرح خطیب بیان کر رہے ہیں, سارے اس طرح حالات بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر تو سارے بیٹھے رہے. باقی اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہہ سکتے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث میں فرمایا کہ اگر کوئی قوم کا سردار, کوئی قوم کا بڑا آتا ہے تو اس کا ادب کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں. سرکار خود تشریف فرمائے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا سردار آ گیا, میں صحابہ اٹھو کھڑے ہو جاؤ, تمہارا سردار آ گیا. حضور سے بڑا تو کوئی نہیں نا. جن کی نعت پڑھے وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی موجودگی کے اندر صحابہ کو کہتا ہے چلو اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ, وہ دیکھو تمہارا سردار ساتھ آ رہا ہے, کھڑے ہو جاؤ اس کو دیکھ کر. تو کھڑا ہونا یا استقبال کرنا یہ ناجائز بھی نہیں ہے. کوئی استقبال کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, بڑا سمجھ کے آپ کریں گے نا, تعظیم دینے کے لیے. مہمان کا تو ویسے بھی پروٹوکول ہوتا ہے بڑا, تو یہ بڑے نازک معاملات ہیں. کوئی اگر کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے. ہاں جب تلاوت ہو رہی ہو تو پھر تلاوت کے آداب یہ ہے فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون. ذرا نعت خوان وہ اس کو نعرے بازی کو روک کے رکھے, چپ کر کے تلاوت قرآن سنے, یہ واجب ہے.
نعت خوانی کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے. خطاب کا اس لیے علماء نے کہا کہ وہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے, اگر بیچ میں کوئی آئے گا تو خلل پڑے گا, یا خطیب کو خلل پڑ جائے گا, سمجھانے کے اندر وہ ریدم اور وہ جو تسلسل ہے وہ ٹوٹے گا, سمجھنے کا تسلسل ٹوٹے گا, بیان کرنے کا تسلسل ٹوٹے گا, یہ دین کے اندر ایک رکاوٹ ایک طرح بنے گی. اس لیے علماء نے کہا خطیب جب بیان کر رہا ہے قرآن و سنت کے مطابق, وہ کس سے کہانیاں سنا رہا ہے, آر پار کی سنا رہا ہے, پھر لگاؤ نعرہ جب بھی کوئی آ جائے, محلے کا بچہ بھی آ جائے لگا دو نعرہ. جب آپ سچی پنو بیان کریں گے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے نعرہ لگانے کے اندر. ہاں جب قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں تو پھر سارے منجمد ہو کر یوں پورے ادب کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ سنیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں آداب کی توفیق نصیب فرمائے. پورا خطاب ہو گیا بھائی. میں اصل میں 2 یا 3 راتیں مسلسل جاگ رہا ہوں اور رات بھی بہرحال. تو گزارش یہ ہے, پہلا سوال یہ کہ علی المرتضیٰ خود سید ہیں, ان کے حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ جو ازواج ہیں ان سے جو بچے ہیں وہ سید کیوں نہیں ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ سید کو پہلے سمجھا جائے. سید کے معنی سردار کے, اور جو صاحب وجاہت اور صاحب ذیشان ہے اس کو سید اور سردار کہا جاتا ہے. آج بھی عرب کے آپ چلے جائیں نا, وہ دکاندار کو بھی سید کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا جناب, ہم کیا کہتے ہیں؟ جناب بات سنیے, وہ کہتے ہیں سید بات سنیے, وہ سید کہتے ہیں جناب کے طور پر. ہر دکاندار کے پاس آپ کبھی جا کر دیکھیے, وہ جناب تو ظاہر ہے یہ تو ہمارے اردو کے اندر استعمال, وہ سید کہتے ہیں. تو سید کا لفظ جو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ یا عثمان غنی دیکھیں بنو امیہ کے ہیں, صحیح, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قریش کے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق بھی قریش سے ان کا تعلق ہے, بنو امیہ بھی قریش سے ہیں, ان کے خاندان جدا جدا ہیں, لیکن یہ بھی سید ہیں. سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان غنی. تو جو سید حضرت فاطمہ کی اولاد کی وجہ سے کہا جاتا ہے نا سید, ان کی اولاد کی وجہ سے جو حضرت زہرا پاک کے بچے ہیں ان کو سید و سردار کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سید فرمایا. صحیح, ایک پہچان کے طور پر کہ جو حضرت زہرا پاک کی تعظیم اور ان کے مقام اور مرتبہ کی وجہ سے ان کے بچوں کو فقط سید کہا جاتا ہے, ایسے نسب یا خاندان یا قبیلہ. حضرت زہرا کے بچوں سے پہلے کوئی سید نہ تھا, خاندان کوئی نہیں تھا سید. صحیح, وہ بنو ہاشم تھے سارے, وہ قریش تھے, وہ بنو امیہ تھے, وہ سید نہ تھے. سید حضرت امام حسن اور امام حسین پہلے سید ہیں, وہ پہلے سید ہیں. حضرت زہرا پاک خود نسب کے اعتبار سے اگر آپ صرف دیکھیں تو چلا ہے جو سلسلہ ان کی اولاد سے چلا ہے. تو حضرت فاطمہ بنو ہاشم ہے, حضرت فاطمہ ہاشمیہ ہے, حضرت علی ہاشمی ہے, یہ بنو ہاشم کا خاندان. تو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم جس زاویے سے سید سمجھتے ہیں, ہم ایک خاندان کے طور پر سوال کر رہے ہیں کہ جو خاندان ہے, خاندان تو حضرت امام حسن اور حسین سے چلا ہے. صحیح ہے نا. تو ان کے جو والدین تھے وہ ہاشم تھے, بنو ہاشم کی وہ اولاد ہے, وہ ہاشمی ہیں. تو کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ان کو سید فرمایا, ان کے بطن سے جو بچے پیدا ہوئے, امام حسن کو امام حسین کو سید قرار دیا. بعد والوں نے بہت بات
اصحاب کے دور میں بھی ان کو سید نہیں کہتے تھے، خاندان کے طور پر سید نہیں کہتے تھے، بعد والے ان کو شریف کہتے تھے۔ آج بھی آپ چلے جائیں عرب کے ممالک میں تو وہ سادات کو شریف کہتے ہیں، وہ سید نہیں کہتے، سید صاحب نہیں کہتے۔ ابھی انڈونیشیا سے ایک قاری صاحب آئے تو کسی نے تعارف میرا کرواتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ ہاذا شریف راجل شریف ہونا، صحیح نا؟ تو وہ شریف کہتے ہیں۔ اب بھی اکثر لوگ شریف کہتے ہیں، شریف کہتے ہیں جو امام حسن اور حسین کی اولاد ہے، جن کو ہم سادات کہتے ہیں وہ ان کو شریف کہتے ہیں، یا شرفاء کہتے ہیں، یا اشرف کہتے ہیں۔ ہم ان کو، یہ برے صغیر والے لوگ حضرت زہرا پاک کے بچوں کو سادات کہتے ہیں یا سید کہتے ہیں۔ تو سادات یہاں سے چلے ہیں، باقی سید و سردار ہے اپنے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے اگر آپ سید کہیں تو پھر یہ حضرت امام حسن اور ان سے آگے، اور امام حسین اور ان سے آگے جو بچے ہیں وہ سید ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی دیگر ازواج مطہرات کو بھی اسی وجہ سے ائمہ محققین، یہ محققین نے کہا کہ یہ سید ہے، کو باقاعدہ خاندان ڈکلیئر نہیں ہوا تھا کہ یہ خاندان ہے سادات کا، صحیح ہے نا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ یہ سادات کا خاندان ہے، وہ بنو ہاشم تھے، سارے سب ہاشمی کہلاتے تھے۔ امام حسن حسین بھی اس دور کے اندر ہاشمی کہلاتے تھے۔ آپ احادیث کو پڑھ کر دیکھیں، کہیں پر بھی نہیں آئے گا سیدنا ابو بکر، آئے گا قال ابو بکر، کیا لکھا ہوتا ہے حدیثوں کی کتابوں میں؟ بولیے نا، قال ابو بکر، ابو بکر نے کہا، قال عمر، عمر نے کہا، قال عثمان، عثمان نے کہا، قال علی، علی نے کہا۔ ہم ادب کے طور پر پھر ان کے مقام اور مرتبہ کے پیش نظر کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر۔ ہم ان کے مرتبے کی وجہ سے ان کو سید کہتے ہیں، جس طرح کوئی چھوٹا بچہ دکاندار کے پاس جا کے آج بھی کہتا ہے سید، تو خاندان کے طور پر ہم ان کو سید نہیں کہتے، شرافت کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے ہم ان کو سید کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا کیا تھا؟ ہاں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک کہ رب کی ساتھ نہ دیکھے۔ اس جمعۃ المبارک کو میرے ایک دوست کا خطاب تھا علی المرتضیٰ کی عبادات، ماشاءاللہ انہوں نے حسب معمول میری ڈیوٹی لگائی، چلو بھائی مواد ڈھونڈ کے دو۔ میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مجھے حدیث کی کتابوں میں یہ قول نہیں ملا۔ جب قول نہیں ملا، فرمان نہیں ملا، کہاں سے آیا؟ واللہ ورسول عالم، کس نے کہا پتہ نہیں، کیسے مشہور ہوا اللہ جانتا ہے۔ ہم تو بات کریں گے ہمارے پاس کچھ سند ہو، صحیح ہے نا؟ کوئی پیچھے کوئی چیز اصل تو ہو نا، بھئی یہ اصل ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ اب بتاؤ علی المرتضیٰ کا یہ فرمان ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، تشریح کیا ہے؟ جب پیچھے سودا ہی کوئی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اس کی وکالت کریں؟ تو مجھے نہیں ملا، کسی کو ملے دنیا کے اندر تو مجھے ضرور بتائے، ملے گا تو پھر تعبیر کروں گا اور تشریح کروں گا اس کی انشاءاللہ، بڑی ودیع کروں گا انشاءاللہ۔ ملا نہیں۔ آمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اپنے نیک بندوں میں ہمارا داخلہ فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنا قرب نصیب فرما، یا الہ العالمین صالحین کی سنگت نصیب فرما، صادقین کی سنگت نصیب فرما، تقوی و طہارت نصیب فرما، پاکیزگی نصیب فرما، آنکھوں میں حیا نصیب فرما، میرے مالک دہلنے والا دل نصیب فرما، تڑپنے والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک تلاوت قرآن کی بکثرت ہم سب کو تلاوت قرآن کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مالک چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، تعظیم، توقیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن فطروں میں آج ہم مبتلا ہیں، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی غار حرا کا سجدہ، اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، ابتلاؤں سے محفوظ فرما، امتحانات سے محفوظ فرما، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما، دنگا و فساد سے محفوظ فرما، ہمیں ایک ہو کر یکمشت ہو کر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر گئے ہیں، یا الہ العالمین ہم پہ رحم و کرم فرما، یا الہ العالمین ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما، اے اللہ جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما، اے اللہ جنت میں اپنے بندوں کے ساتھ ہمارا داخلہ فرما۔ حبیب مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ ساری دعائیں حضور کے سارے غلاموں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ بیماروں کو صحت و توانائی نصیب فرما، شفا کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ کی
دولت سے مالا مال فرما. جتنے دوست احباب ہماری بہنیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے جہاں کہیں حضور کے غلام سماعت کر رہے ہیں یا جب کریں گے میرے مالک سب کی خیر فرما. ہمارے وطن عزیز کے ذرے ذرے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ